اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے واقعہ افک کے حوالے سے، جی کہ حضرت عائشہ کی جو عظمت ہے ان پر تہمت لگایا تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے. جی جی ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کا حقیقی پس منظر کیا ہے، ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے میں آپ تشریف لے گئے، غزوہ مریسی، اور اس کو مستلق بھی کہتے ہیں. حارث اس بنو مستلق قبیلے کا سردار تھا. انہوں نے کچھ لوگ جمع کیے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا. تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی. مکے کے قریب ان کا یہ قبیلہ تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. چونکہ سفر طویل نہیں تھا اور یہ یقین تھا کہ اس غزوے میں جو ہے وہ فتح ہوگی، تو کثیر تعداد میں منافقین اس غزوے میں شریک ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اندازی کی. جو آپ علیہ السلام جب بھی جاتے تھے ازواج مطہرات کو لے کے جاتے تھے، تو اس میں قرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، اور وہاں جب یہ جنگ ہوئی تو مسلمان فتح یاب ہو گئے. 10 کافر مارے گئے، ایک مسلمان شہید ہوا، وہ بھی دوسرے مسلمان کی غلطی کی وجہ سے. تو جب واپس ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہیں بھی غزوہ کے دوران بھی عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کافی جگہوں پر لڑانے کی کوشش کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے جہجہ، وہ پانی لینے گئے تھے. اسی طرح ایک اور صحابی پانی لینے گئے تو ڈول ٹکرائے، تو وہ تھوڑی سی بات ہوئی تو اس منافق نے اس بات کو بہت زیادہ اچھالا اور لڑائی کا ایک سما بنایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رفع دفع فرمایا. اسی طرح جب واپس آئے تو اس نے کہا کہ مدینے میں جا کے عزت والے نعوذ باللہ ذلیلوں کو نکالیں گے، جسے سورہ منافقون ہے. تو پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ساری شرارتیں وہ کرتا ہوا آ رہا تھا کیونکہ کافی سارے منافق تھے. تو اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں، بخاری میں حدیث ہے 41 اس کا نمبر یاد کرنا بڑا آسان ہے، 41. تو کہتی ہیں کہ جب مدینے کے قریب تھے وہاں پڑاؤ کیا، تو میں بھی اپنے اونٹ سے اتر کے وہاں واش روم کے لیے گئی. تو جب واپس آئی بیٹھنے لگی تو مجھے یاد آیا کہ میرے جو ہار میں نے پہنا ہوا تھا وہ میرے یہاں نہیں ہے. تو میں اس کو دوبارہ ڈھونڈنے گئی. جب میں ڈھونڈنے گئی تو اتنی دیر میں پیچھے جو ہودج ہوتا ہے، جو پلان کے اوپر جو کچاوا رکھا جاتا ہے، اس زمانے میں اونٹ کے اوپر جو کچاوا رکھا جاتا تھا، تو اس پہلے وہ ہودج کچاوا ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا جاتا تھا. تو جن صحابہ کی ڈیوٹی تھی انہوں نے میری غیر موجودگی میں وہ سمجھے کہ آپ یہاں موجود ہیں. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں عورتیں موٹی نہیں ہوا کرتی تھی، کھانا اتنا مطلب وافر مقدار میں نہیں تھا، دبلی پتلی ہوا کرتی تھیں. تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کیونکہ میں نہیں تھی. جب مجھے اتارا بھی تھا تو اتنا وہ وزن میرا نہیں تھا، تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ہیں یا نہیں. انہوں نے وہ ہودج جو ہے وہ کجاوا جو اونٹ پر ڈالا اور وہ نگل گئے. جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ تو چلا گیا، اور پھر میں وہیں ٹھہری رہی. یہ آپ کی بہت زیادہ عقل مندی کی دلیل ہے. آپ وہیں ٹھہری رہیں اور وہیں آپ انتظار میں آپ کو نیند آ گئی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملیوں میں سے ایک حکمت عملی یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی قافلہ جاتا تھا اس کے پیچھے کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے، تاکہ کسی قافلے والے کا کوئی سامان گر جائے، کوئی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر پیچھے جو آنے والا ہے وہ اس کے لیے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. تو پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی. تو وہ کافی دیر سے آئے، صبح پہنچے، تقریباً صبح صادق کے وقت پہنچے. تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایسا کوئی انسان جو سویا ہوا ہے، بیٹھا ہے. تو وہ جب قریب آئے تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے حجاب کے احکام کے بعد کا ہے. اور آپ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، مجھے حجاب سے یہ فرض ہونے سے مجھے پہلے دیکھا تھا. تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو حضرت صفوان کے اس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے کہتی کہ میں جاگ گئی، بس اتنی سی انہوں نے یہ بات کی اور انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اس پر، جو ہے نا میں خود ہی پھر آ کے بیٹھ گئی، اور دوپہر کے وقت ہم جو ہے وہ قافلے کے ساتھ ملے، نہ میں نے کوئی بات کی نہ انہوں نے کوئی بات کی، چونکہ پیچھے سے شرارت چلی آ رہی تھی، منافقین کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، تو ان کو یہ موقع ملا تو ان شیطانوں نے پھر اس بات کو بڑھایا، جو ان کا سردار تھا جو ہے عبداللہ بن ابی، تو یہ پھر آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا نا، 41 نمبر جو روایت ہے وہ فرماتی ہے میں آ کے بیمار ہو گئی، تو 1 مہینے تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو ایک رات جب میں واش روم کے لیے باہر گئی، آپ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں گھروں میں واش رومز نہیں ہوتے تھے، رات کو باہر جاتے تھے، جب میں باہر گئی تو مستہ میرے ساتھ تھیں، تو ان کی چادر کہیں اٹک گئی، تو انہوں نے کہا کہ مستہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو کیوں تم اس طرح کی بد دعائیں دے رہی، وہ بدری ہے صحابی، تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا، تو میں نے کہا کیا کیا، انہوں نے کہا جی منافقوں نے تہمت لگائی ہے، اس تہمت لگانے والوں میں مستہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہے، تو میں نے پوچھا کیا تہمت لگائی، تو انہوں نے پوری اسٹوری بتائی، تو کہتی ہیں کہ وہ جو میں مہینہ بیمار تھی، نبی علیہ السلام کی وہ نظر کرم اس طرح نہیں آ رہی تھی، میں نوٹ کر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے، لیکن پہلے جس طرح آپ توجہ دیتے تھے وہ توجہ نہیں ہوتی تھی، تو میں گھر گئی اور آپ علیہ السلام نے سلام کیا، تو پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں، تو آپ علیہ السلام نے فوراً اجازت دی اور میں اپنے والدین کے پاس گئی، والدہ سے میں نے پوچھا کہ یہ جو میں نے بات سنی ہے یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل اس طرح یہ لوگ باتوں کو پھیلا رہے ہیں، تو فرماتی ہے کہ مجھے 2 راتیں پھر نیند نہیں آئی اس پریشانی میں کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو بلایا، پھر آپ علیہ السلام نے مشورے کیے، تو یہ واقعہ تھا جو مختصر اس بارے میں۔ جزاک اللہ۔ جی اچھا مفتی صاحب، اس میں بڑا اہم سوال ہے، جی یہ بتائیے گا کہ جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کو مدینہ لے کے پہنچے، تو اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نظر پڑی اور اس نے پورے مدینے میں چرچا کر دیا، جی حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو چیلنج کر دیا، جی اور ان پر نعوذ باللہ جو الزام لگایا میں اپنے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو جھوٹا الزام لگایا امی عائشہ کی پاک دامنی پر، اس میں اس سازش میں ہمارے کون سے اصحاب یا صحابیات اس منافقین کے شر میں آ گئے تھے اور انہوں نے بھی اس شر کو پھیلایا، ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے۔ بخاری میں جو حدیث ہے 41 اس میں 3 کا ذکر ہے، 3 نام آتے ہیں، حسان بن ثابت، مستر، حمنا بنت جہش، 3 کا ذکر ہے جو آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیرت کی کتابوں میں 1-2 اور ذکر آتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آگے نا انسان ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم جو اہل سنت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا پر کافی کام کیا ہے اور میں نے اس کو جھوٹ پکڑے ہیں، مطلب یوں سمجھے کہ میں اس کے جھوٹ پکڑنے میں ایکسپرٹ ہوں، اور وہ دوست یہ کہتے ہیں جو کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے خلاف آپ نے کام کیا ہے، تو میں نے اس کے 250 سے زیادہ جھوٹ پکڑے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی ہر بات کو مجھے جھوٹی لگتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح بات کر جاتا ہے کہ میں بھی پھسل جاتا ہوں، میں بھی۔ اب اس نے ایک بات کی، میں مثال دے رہا ہوں کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے یہ بات کی کہ اشرف جلالی صاحب جو ہیں، اشرف آصف جلالی، اتنے ناسبی ہیں کہ 10 محرم کو اس نے حضرت امیر معاویہ کانفرنس رکھی، بجائے یہ کہ 10 محرم میں اہل بیت کی شان کی کانفرنس رکھنی چاہیے تھی، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان کے بارے میں کانفرنس رکھی۔ تو میں کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں ایک عرصہ تک اس بات کو میں سمجھو کہ میں سچ سمجھتا رہا، پھر میرے سامنے ایک دن ایک وہ پوسٹ آئی جس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ 10 محرم میں نہیں تھی، وہ تو بہت پیچھے تھی، پہلے تھی، اس کو جھوٹ گڑھ کے 10 محرم تک لے آیا۔
تو یعنی کہ اس طرح بندہ جو ہے نا کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے. ایک دو وائس کالز آئیں اور میسیجز آئے, اس میں نے کہا کہ یار اشرف صاحب نے اس طرح کیوں کیا, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. مطلب میں یوں سمجھا کہ ایسے ان کی باتوں میں آ گیا. تو اس طرح یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, تو ان جھوٹوں لوگوں کی باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں. ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ میں نے اس کے 200-250 سے زیادہ جھوٹ پکڑے ہیں. تو اس طرح ان جھوٹوں جو منافق, تو آپ کو پتہ ہے نا, اس کو عبداللہ بن ابی کو تو بڑی تکلیف تھی, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا, رکھنے والے تھے وہ مدینے والے کہ اس نے سردار بننا ہے مدینے کا. اسے تو سب سے زیادہ تکلیف تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, جتنے بھی لوگ تھے پھر مسلمان ہوتے گئے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا انہوں نے چن لیا. تو اسے اس چیز کی بڑی تکلیف تھی, تو وہ اس طرح چیزیں کرتا تھا. تو اس کی باتوں میں جو ہے صحابہ کرام کچھ آ گئے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے جی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا علم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پر عبداللہ بن ابی نے اور اس سازش میں کچھ صحابہ صحابیات بھی آ گئے اور وہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت کیا رویہ تھا امی عائشہ کے ساتھ؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ اب میں امی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر لوں گا, یا اس طرح کی کوئی انہوں نے اصحاب سے یا اپنے اہل البیت سے کوئی مشاورت کی تھی؟ اس کی حقیقت ذرا عوام الناس کیا گرفت؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام وہ توجہ نہیں رہی تھی کہ جب میں بیمار ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام جس طرح بار بار آ کے پوچھتے تھے, وہ توجہ اتنی نہیں رہی. اور مشاورت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی تمام صحابہ سے, لیکن بالخصوص جو بخاری میں 41 نمبر روایت اس میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں تو ان کو پاک دامن سمجھتا ہوں, آپ علیہ السلام کے گھر میں ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اس سے بری ہیں. جہاں تک یعنی پورا انہوں نے سمجھو کہ 100% انہوں نے جو سپورٹ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے اور عورتیں بہت ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, یعنی کہ اشارہ دیا کہ اگر اس کو آپ نے چھوڑ بھی دیا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا نا کہ اگر میں علیحدگی اختیار کر لوں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اور بہت آپ کے پاس ازواج ہیں, ہاں اگر آپ بریرہ ان کی جو ہے وہ خادمہ ہے ان سے پوچھ لیں اس بارے میں تو وہ زیادہ وہ بتائیں گی. تو آپ علیہ السلام نے بریرہ کو بلایا اور بریرہ نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی, مجھے کوئی شک والی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. ہاں یہ ہے کہ وہ اس کا بھی بچپنا ہے, آٹا گوندتی ہے, آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے اور بکریاں آٹا کھا جاتی ہیں. تو یہ ایک ان کا جو ہے نا وہ, کیونکہ ابھی وہ اتنی میچور نہیں تھی, وہ بتا رہی ہے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو باقی میں نے عیب ان میں ایسا کوئی نہیں دیکھا. تو یہ مشورہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت عمر سے کیا, حضرت عثمان سے کیا, تمام صحابہ نے. حضرت عمر نے تو بڑے دلیری کے ساتھ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کوئی جو ایسی عورت نہیں رہ سکتی, یا ایسا نکاح نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ یہ تہمت لگائی جائے اور وہ تہمت اس پر ثابت ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے. اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق سے تو نہیں کر سکتے تھے کیوں, تو ان کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے نا. تو 99% جو ہے نا وہ مشاورت جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی پر جو وہ آ رہی تھی. اچھا, اس واقعے کے بعد جب حضرت عائشہ کی شان اقدس میں جو ان کی بارات میں جو آیتیں اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو اپنے گھر سے اپنے میکے جانے کا حکم دے دیا تھا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ, یعنی اپنے باپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلی جاؤ, ایسا حکم فرمایا تھا؟ حکم نہیں دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا حدیث کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے معلوم ہوا کہ یہ بات چل رہی ہے, تو آپ آتے ہی آپ نے کہا مجھے اجازت دے میں اپنے والدین کے گھر جاؤں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اپنے
والدین کے گھر جانے کی، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جس طرح آپ کی زوجہ ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے کچھ دن کے گھر جا کے کچھ دن رہنا چاہتی ہوں تو آپ اجازت دے دیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ آپ یہاں سے چلی جاؤ، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام 1 مہینہ اپنے پاس رکھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کا علم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ چاہتی تھی کہ وہ اکیلی نئے کمرے میں، تو اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ وہاں اس بات کی وضاحت ہو جائے، اپنی ماں سے پوچھیں، اپنے والد صاحب سے پوچھیں۔ تو پھر آپ نے اجازت منگی نبی علیہ السلام سے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں ان کو جانے کی اجازت دی اپنے والدین کے۔ اچھا، اس میں ایک مجھے اہم آپ سے سوال پوچھنا تھا جی جی۔ کہ جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، اس نے اس طرح کا شک پیدا کر دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی عائشہ کی پاک دامنی کے حوالے سے کسی شک میں وہ آ گئے تھے، یا انہیں یقین تھا کہ یہ معاملہ بالکل جھوٹا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جہاں تک میں نے تاریخ پڑھے، سکوت اللسان اختیار کیا تھا، تو کیا حضور کی ذات بھی شک میں آ گئی تھی؟ ذرا اس کی وضاحت عوام الناس کے آگے رکھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور جو 41 نمبر روایت ہے اس میں آپ علیہ السلام فرماتی ہے کہ مجھے کوئی شک نہیں میرے گھر والوں پر، لیکن آپ مشاورت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کا دکھ ہوا جو منافقین نے اس بات کو پھیلایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے ہی کلین چٹ دے دیتے تو منافقین یہ کہتے کہ یہ آپ کے اپنے گھر کی بات ہے، آپ نے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی، آپ نے کوئی مشاورت نہیں کی، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے صبر کیا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کی سب سے پہلی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر طبری سب سے پہلی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بہترین تفسیر ہے۔ انہوں نے اس تفسیر میں لکھا، اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس چھوٹے بچے نے آپ کی برات کی ہے۔ چھوٹے بچے نے، جب زلیخا نے آپ کو لے گئی ہیں اپنے ارادے سے، اور آپ وہاں سے نکلے ہیں اور پیچھے سے زلیخا نے پکڑا ہے سورہ یوسف میں، تو جیسے آپ باہر نکلے تو سامنے وہ عزیز مصر تھا، تو زلیخا نے چلاکی کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ کے گھر والوں کی طرف اگر اس طرح نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے۔ تو اس وقت جو گواہی دی تھی چھوٹے بچے نے، جو یعنی کہ عام طور پر جو 2-4 مہینے کا بچہ بولتا نہیں، اس نے کہا تھا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر حضرت زلیخا قصوروار ہیں۔ تو عزیز مصر نے دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو یہ اس بچے نے گواہی دی۔ تو حضرت امام طبری فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ایک بچے نے کی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر جب یہ تہمت لگی کہ آپ نے چھوٹا یہ بچہ کہاں سے لے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی فرمائی، بولنے کی صلاحیت فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں آیات کو نزول فرمایا، خود اللہ نے آپ کی برات فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام کو تو کوئی شک نہیں تھا، آپ چاہتے تھے کہ اس طرح کی ایسی وحی آئے جس سے ان کا کلا کما ہو، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر کے بارے میں کوئی شک کرے گا تو آپ 100 بار کہیں آپ سچے بھی ہیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی شک کرنا کہ بھئی آپ کے اپنے گھر کی بات تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا، آپ بتاتے تھے کہ میرے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کئی سال اپنے گھر والوں کے پاس رہتے ہیں، تو سب سے زیادہ بیوی اور میاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو اس بارے میں کوئی شک نہیں تھی۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں بڑا ایک اہم سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی قرآن مجید کی کس صورت میں گیون ہے؟ ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات کو کس طرح ڈسکس کیا ہے، وہ قرآن کی صورت اور اس کی ڈسکرپشن ذرا امی عائشہ کی عظمت کے بارے میں بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ نور ہے، اس میں دوسرا رکوع سورہ نور کا
اور تیسرا رکوع سورہ نور کا اسی بات پر ہے کہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ تہمت لگانے والے تھے وہ ایک گروہ تھا، تو تم اس بات کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ خیر ہے کہ ان کی جو برائی وہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ بات تم لوگوں نے سنی تھی تو تم کیوں نہیں یہ کہا تم نے کہ بھائی گواہ لے آؤ، کسی کی بات سن کے تم آگے اس کو بڑھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم اس طرح کی بات کرتے ہو، تم 4 گواہ لے آؤ، 4 گواہوں کی بات کیوں نہیں کی تم نے ان سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ تہمت لگائی کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان پر عذاب عظیم آ جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اذ تلقون بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بعلم، تم وہ باتیں کرتے تھے جو تمہیں علم نہیں تھا، تم اسے سہل سمجھتے تھے۔ وہ عند اللہ عظیم، اللہ کے یہاں بہت عظیم ہے کسی کے بارے میں تہمت لگانا، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کو بڑھانا، تم اس کو کیا سہل سمجھتے تھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جب تم نے یہ سنا تھا تم یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی یہ اس آج بھی ہم سب کے لیے کہ اس طرح کی بات اگر ہم سنیں کہیں سے تو ہم کہیں بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم، ہم کیوں اس بارے میں بات کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم میں حدیث ہے، جو کسی پر پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو تم یہ اس طرح تم نے کیوں کیا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی بڑھے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آخر میں جو اسے دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ کریم نے یہاں تک فرمایا کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی برات اور اس منافق کو منہ توڑ جواب تھا کہ نبی علیہ السلام سچے نیک ان کے لیے نیک بیوی ہے، اور اس شریر یہ جو خناس ہے اس کے لیے خناس ہی رشتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نیک ہے تو ان کا شوہر جو نبی علیہ السلام ہے وہ طیب اور پاک ہیں، اسی طرح وہ جو ناپاک ہے اس کی بیوی بھی اس طرح ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب آیات نازل فرمائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ تو یہ 2 رکوع تھے جن کا میں نے صرف حضرت عائشہ سے متعلق اس کا میں نے جو خلاصہ آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس میں مسائل ہیں۔ اچھا، ایک لائیو چیٹ میں ایک سوال آیا ہے جی مفتی صاحب، جی ہمارے کسی اہل تشیع بھائی نے کیا ہے کہ سورہ نور کی جو آیت ہے وہ جناب ماریہ قبطہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور دوسرا وہ اہل تشیع بھائی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ اہل تشیع بھائیوں کا اعتراض ہے، ذرا عوام الناس کو ذرا بتائیے گا اس کی کیا حقیقت؟ یہ ان کی ہی جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ برات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ شیخ فتح اللہ کاشانی ان کی ہے، اور شیخ تبری لکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بری کر دے گا اور ان کو ان کے صبر کرنے پر اجر عطا فرمائے گا، اور تہمت لگانے والوں کو وہ سزا ملے گی جس کے وہ مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منہج الصادقین میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے متعلق ہے۔ منہج الصادقین جلد 6 صفحہ نمبر 284۔ جو علمی کتابی اہل تشیع ہیں وہ تو یہی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، اور ان کی بریت اور ان کی پاک دامنی کا اس کی وضاحت ہے۔ شیخ فتح اللہ کاسانی بھی یہ جو ان کی تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 283 پہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل تشیع حضرات میں جو ذاکرین ہیں جی وہ حضرت عائشہ کی جو برات ہے سورہ نور میں جو given ہے، جی اس کے وہ منکر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا، پھر نعوذ باللہ یہ کہتے
جھوٹ بولتے ہیں. جی جی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ سے منسوب ہے, حضرت عائشہ سے نہیں ہے, تو یہ ان کے جو دلائل ہیں یہ جھوٹے ہیں. جھوٹے بالکل. یہ دیکھیں نا, ان کا بڑے ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک واقعے کی طرف پورا ایک پیچھے سے واقعہ آ رہا ہے, اس کی ساری جو آپ کو دوسرا پڑھیں گے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کہی, وہ جو مستح آپ کے کزن تھے, آپ کی خالہ کے بیٹے تھے, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں دینا. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو صاحب وسعت ہیں وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں کہ میں نے کسی کو نہیں دینا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں, میں نے اس پر جو خرچ کرنا ہے وہ ساری چیزیں اسی پر آ رہی ہیں. تو ماریہ قبطیہ کے کون سے والد تھے یا کون سی ایسی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں دیتا؟ وہ کدھر سارے حالات آپ کدھر لے جائیں گے اس کو؟ تو اور یہ دیکھیں یہ ہمارے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن قرآن کی روح سے. اب اگر شک کرے گا کوئی تو وہ کفر ہوگا, کیونکہ ایک لحاظ سے وہ قرآن کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. تو ایسے ذاکرین کو جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ اس طرح نہ جائیں. بالکل صحیح. جی. اچھا, اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے, مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اقدس ہے اور ان کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کر دی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات اتر گئیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو داغ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے لگایا تھا وہ دھل گیا, ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے سازش کی تھی, جس میں عبداللہ بن ابی تھا, اور اس سازش میں حضرت حسان بھی آئے تھے, حضرت مستح بھی آئے تھے, اور ایک صحابیہ کا بھی آپ نے نام لیا تھا, وہ کیا نام تھا؟ حمزہ. کیا ان چاروں حضرات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حد جاری کی تھی؟ ان کو کوئی سزا ملی تھی؟ کیونکہ یہ معاملہ تو پھر جھوٹا ثابت ہوا تھا. اس حوالے سے ذرا عوام الناس کو بتائیے. امام بیضاوی, تفسیر بیضاوی ہے انوار التنزیل, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حد قذف لگی تھی, حد قذف. اچھا, حد قذف. ہاں, اسی طرح ہمارے پیر کرم شاہ الازہری کی کتاب ہے جو ہے نا ضیاء النبی, انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے کہ حد قذف ان کو لگی تھی. 80 کوڑے جو لگتی ہے نا, حد قذف لگی تھی. اور اسی جو بخاری میں حدیث 41 پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, وہ راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت حسان کو برا بلا کہتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ناپسند فرماتی. ان کو جو سزا ملی, انہوں نے پھر توبہ کی, تائب ہوئے اور اپنی غلطی کا جو وہ انہوں نے اقرار کر لیا. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہیں رکھی تھی. اگر کوئی حسان بن, کیونکہ مشہور صحابی تھے نا, اور نبی علیہ السلام کی نعت گوک تھے اور شاعر تھے, تو وہ جب کوئی شعر پڑھتے تھے, ایسی کوئی بات ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سپورٹ کرتی تھی, اور کوئی ان کو برا کہتا تھا تو آپ اس کو پسند نہیں کرتی تھی اس چیز کو. بالکل صحیح. اچھا, اس سورہ نور کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کے احکامات کا ذکر کیا ہے, میں یہاں پہ ایک اور علمی بات کرنا چاہتا ہوں. جی. میں نے اس کی آیت نمبر 4 یا 5 پڑھی تھی جس میں لعان کا ذکر ہے. جی. ذرا لعان کے متعلق آپ عوام الناس کو کچھ بتائیں گے؟ ہاں, لعان کا ذکر ہے اسی صورت میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس کو نا برے حالات میں نے دیکھا ہے. اب اس کے پاس جو ہے وہ گواہ نہیں ہوتے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ لعان ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو اس پر اللہ کی لعنت, اگر یہ سچی ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت اس کو لعان کہتے ہیں. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے, ظاہر ہے اپنے گھر گیا وہ دیکھ رہا ہے, لیکن اس میں یہ کہ اس پاس گواہ نہیں ہے. وہ آ کے حکومت وقت کو بتاتا ہے, صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا, عدالت میں آ کے کہتا ہے, پھر عدالت کہتی ہے, پھر ان کی پھر تفریق کر دی جاتی ہے. پہلے آپ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ ہوا تھا, آپ علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا تھا کہ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے, لیکن دونوں اس پر مصر تھے کہ نہیں میں نے دیکھا. وہ کہتی تھی نہیں دیکھا. تو اس بات پر وہ لعان لعنت سے ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر لعنت,
میں سچی ہوں تو اس پر لعنت، یہ جو بات کر رہا ہے تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی پر تہمت لگائے اور میاں کہے کہ ہاں میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے اور بیوی نہ مانے، تو پھر لیان کیا جاتا ہے اور لیان کے ذریعے پھر ان کی علیحدگی کر دی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، اسی سورہ نور کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے کافی واٹس ایپ آئے تھے کہ مفتی صاحب سے سوال کیجیے گا کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ بد کردار عورت کے لیے بد کردار مرد ہے یا بد کردار مرد کے لیے بد کردار عورت، یہ معاملہ ہے، تو اگر فرض کیجئے مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں اس وقت بے حیائی عروج پر ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی ایک ایسی نوجوان لڑکی ہے جو پہلے سے کسی بد کرداری میں انوالو ہے، تو ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے اور وہ اس معاملے کو چھپا دیتے ہیں، تو کیا ماں باپ کو کسی سولے لڑکے سے ایسی لڑکی جو بدکاری میں انوالو ہے اس سے نکاح کروانا چاہیے؟ کیا یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، اگر وہ توبہ کر رہی ہے، توبہ اور استغفار کر کے وہ اس در آ رہی ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے نا کہ بد کردار عورت جو ہے بد کردار مرد کے لیے، یہ یہاں خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو کہا گیا ہے، اور نیک عورت اور نیک مرد کی نبی علیہ السلام سے اس چیز کو خاص کیا گیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ اچھی باتیں اچھوں کے لیے اور بری باتیں بروں کے لیے ہے، باتوں میں بھی اس کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے، اور منافق جو ابئی تھا اس کی خباثت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی عورت کا کوئی کردار اچھا نہیں ہے تو وہ جب جس کو ملے گی تو وہ بھی بد کردار ہوگا، یہ اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس میں ایک بڑا اہم پہلو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ حدیث مبارکہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گلہ تھا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو میرا بڑا خاص خیال رکھتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ تبدیلی آئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے منافقین نے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ حضور کی ذات بھی سکوت اللسان میں چلی گئی۔ تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آیات نازل ہوئیں تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی عائشہ سے زیادہ کہ جاؤ حضور کا شکریہ ادا کرو اور کہو کہ ان کی تمہاری بارات کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے۔ تو امی عائشہ نے کہا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر بجا لانے کے بجائے میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اس واقعے کی، اس بیان کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، ذرا عوام الناس کیا کہتے ہیں؟ یہ بات جو ہے وہ اسی حدیث نمبر ہے 41 میں جب یہ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اول، ٹھیک ہے، سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، فقالت لی امی، کہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا قومی، کھڑی ہو جا علیہ آپ علیہ السلام کی طرف، فقلت لا واللہ لا اقوم الیہ فانی لاحمد اللہ عز وجل، ٹھیک ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ جا کے نبی علیہ السلام کے بعض قریب چلی جا، تو انہوں نے کہا میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ فانی لاحمد اللہ الا للہ، کہ سب سے پہلے میں اللہ کی حمد کروں گی، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی تو بعد میں، پہلے تو میں اللہ کی حمد کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ میری پاک دامنی آسمانوں سے اتاری ہیں، میری پاک دامنی آسمانوں سے اتاری۔ سب سے پہلے میں حمد جو ہے وہ شکر اللہ کی کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ آسانی فرمائی، تو سب سے پہلے میں اس بارگاہ میں جاؤں گی، پھر اس کے بعد دوسری یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ہاں، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ناشکری، جی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ناشکری کی یا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو گئیں، وہ الگ رہنے لگی، نہیں، یعنی کہ انہوں نے اس بات کو زیادہ وزن یہ دیا کہ نبی علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہے، یہ احکام نازل ہوئے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، میری برات نازل ہوئی ہے، تو سب سے بڑا پہلا کرم تو اللہ کی طرف سے، تو میں اللہ کی حمد کروں گی سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت۔ جی
بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب عوام الناس کے آگے ذرا یہ رکھ دیجیے گا کہ اس پورے واقعے سے مسلمانوں کے لیے کیا نصیحت ہے, ذرا آپ چند الفاظ میں کنکلوڈ کر دیجیے گا اس واقعے. اس پورے میں واقعے میں نصیحت یہی ہے کہ سنی سنائی بات پر اعتماد نہیں کرنا, اور نہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا ہے, نہ اس طرح کی باتوں میں آپ نے وقت گزارنا ہے, نہ اس طرح کی چٹپٹی باتوں کو آگے پھیلانا ہے. ان چیزوں کو آگے بڑھانا, ان چیزوں کو آگے پھیلانا, اس پر ڈیبیٹ کرنا, بحث و مباحثہ کرنا, یہ چندہ مفید نہیں ہے. کہتے ہیں نا اردو میں چندہ, یہ باتیں مفید نہیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی بڑھے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. تو یہ باتیں کر کے فحاشی کو آپ عروج دے رہے ہیں, فحاشی کو آپ بڑھا رہے ہیں. تو ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں انجانے میں انہوں نے کیا تو کتنی انہوں نے سزا پائی, اور جو جان بوجھ کے کرے گا, کسی کی بیٹی پر, کسی کی بہو پر کس طرح کی باتیں کرے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو یہ ہمیں اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے شر نہیں بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان چیزوں سے رکو. تو آج ہمیں یہ حکم ہے, ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں. جو مسلم شریف کی حدیث ہے, جو میں اکثر بیان کر چکا ہوں اور مجھے بیان کرنے میں بڑا لطف آتا ہے, کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو کسی کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آتا ہے, جو کسی کی مشکل حل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل حل کرتا ہے, جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ کریم اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرماتا ہے. تو آج اگر ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے, اس کی خطاؤں پر پردہ ڈالیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالے گا. جب ہم کسی کا پردہ چاک کریں گے تو سب سے پہلے ہمارا ہی پردہ چاک ہوگا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اس درس سے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے, مطلب درس لینا چاہیے کہ ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا. اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم نے فوراً اس کو روک دینا ہے, ٹوک دینا ہے. بھائی تو نے دیکھا ہے, تو جو بات کر رہا ہے وہ کہ نہیں میں نے فلاں سے سنا ہے. بھائی جب تو نے فلاں سے سنا ہے, اور نبی علیہ السلام کو فرمان ہے وہ آدمی جھوٹا ہے جو سنی سنائی بات پر اعتماد کر لے, یقین کر لے, تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ بات نہ کرو, میرے پاس یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہمیں. جی جزاک اللہ خیر. تو ناظرین سامعین, میں اپنی پوڈ کاسٹ کا اینڈ کر رہا ہوں, اور اس بڑے خوبصورت انداز میں مفتی علی نواز صاحب نے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا ہے کہ ہمیں کسی کی ذات پر بغیر تصدیق کے, بغیر گواہ کے کوئی طعن و تشنیع نہیں کرنی, کوئی الزام نہیں لگانا, کیونکہ آپ کی اپنی دنیا اور آخرت برباد ہونے کا